اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور انہیں اب اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 174 تک پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آیات ہیں وہ بالکل واضح کر کے بیان کر دی ہیں، جو کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیتی ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ تاکہ واپس لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب تک یہ زندگی ہے تب تک ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے جو ہم نے برے اعمال کیے ان سے توبہ کریں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ بالکل ہمیشہ قیامت تک کے لیے یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتی رہیں گی۔ یعنی کوئی بھی دور ہو، جیسا بھی دور ہو، یہ ہمیشہ یہی فیصلہ کریں گی حق اور باطل کے درمیان میں۔ ابھی جو دنیا میں ہمیں جو پریشانیاں، مشکلات اور ناانصافی نظر آ رہی ہے، اس کی سب سے جو بڑی وجہ یہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق نہیں ہو رہے، اس لیے دنیا کے اندر بے چینی اور جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنی جو نجی زندگی ہے اور جو اجتماعی زندگی ہے، تو پھر جو مسائل ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو آیت نمبر 175 میں یہاں پہ ایک جو واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس میں کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا، اور قرآن کا یہی انداز ہے کہ وہ کسی بھی جو اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس میں کہ کسی کو کوئی گناہ کا ذکر ہو یا کوئی کسی کی غلطی کا ذکر ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بس اس کو جو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح ہو اور دوسرے اس سے سبق سیکھیں۔ قرآن میں جتنے بھی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد کوئی کہانی بیان کرنا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہانی سنائی جائے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کی جائے۔ اور قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ کسی نہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ لوگوں کے لیے نصیحت ہو، جیسا کہ ہم سورۃ یوسف میں پڑھا ہے کہ وہ پورا جو قصہ ہے اس کے اندر بے شمار جو ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی سوال جو بھی ہمارے جو سوالات ہیں ان کا جواب اس کے اندر ملے گا آپ کو ہدایت کی نیت سے۔ جو بھی ہمارے نزدیک جو بھی ہمارے اندر سوالات آئیں گے وہ آپ کو اس جو صورت میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح جو بھی دوسرے واقعات ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کی اصلاح کی جائے اور وہ تاکہ ہم دوسرے لوگوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ یہاں پہ جو اس قصے میں جس شخص کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں بہت سے واقعات اس کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ بنی اسرائیل کا تھا، اور بنی اسرائیل ایک شخص تھا، وہ بہت کہہ لے کہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور ولی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص اس کو جو نعمت دی تھی کہ اس کی جو دعائیں تھیں وہ ساری قبول ہوتی تھیں، جو بھی دعا کرتا تھا اس کو یہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ آدمی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو کہ کفار تھے انہوں نے پھر اس کو لالچ دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے۔ تو اس نے پہلے انکار کیا، ظاہر ہے وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے پہلے انکار کرتا رہا، لیکن وہ اس کے پیچھے لگے رہے اور پھر انہوں نے اس کو لالچ دیا، طرح طرح کے لالچ دے کے دنیاوی ان کو بہت زیادہ مال و دولت اور اس طرح کے اور بہت لالچ دے کے اس کا جو دل تھا وہ موڑ دیا۔ تو اس نے پھر جو بد دعا کی، ظاہر ہے نبی کے خلاف بد دعا تو بد دعا نہیں قبول ہو سکتی، تو اس نے جو بد دعا کی تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو
جو اپنی نشانیاں دی تھیں جو کہ دعاؤں کا قبول ہونا، وہ اسے چھین لی، اور اس کی وہ جو یعنی کہ گمراہ ہو گیا، اور اس نے پھر وہ شیطان کو فالو کیا، اور بہت گمراہی میں دور چلا گیا۔ تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے، جو اور بھی ایک واقعہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک شخص جو ایمان لے کے آیا تھا، وہ ایمان لانے کے بعد وہ ایک دوسرے علاقے میں شام کی طرف چلا گیا، اور کافی عرصہ وہ ادھر رہا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو پیچھے جو جنگ بدر کا واقعہ تھا وہ پیش آ چکا تھا۔ تو اس نے بھی جو اس کے جو ساتھی تھے، جو کفار تھے، تو انہوں نے جب وہ لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو کہ ان کے ساتھی تھے ان کا جو قتل ہو گیا تھا، جو ان کو مار دیا گیا تھا، تو جو کفار نے اس کو کہا کہ یہ جو حضرت محمد نے ان لوگوں نے ان کو ان کے ساتھیوں نے ان کو مارا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر وہ جو گمراہ ہو گیا، اور اس نے پھر جو ایمان کو چھوڑ دیا۔ تیسرا جو ایک اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ اسی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر ایک شخص ایمان لے کے آیا تھا، اس کا جو اور وہ بہت اچھا شاعر تھا، اور بڑے حکمت والے وہ شعر کہتا تھا۔ اس کے جو شعر تھے بہت ہی کہہ لیں کہ حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ بھی اسی طرح وہ اس کے اندر بھی یہ یعنی کہ ان شعروں کی وجہ سے، اس حکمت والے شعروں کی وجہ سے اس کے اندر بھی یہ اس کو بھی یہ امید ہوگی کہ شاید اس کو بھی نبی بنایا جائے گا، اور وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ تو اس کی جو بیٹی تھی، جب اس نے وہ شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو اس کا نام لے کے اس کی شاعری تو مسلمان ہے، لیکن وہ خود گمراہ ہو گیا، وہ خود وہ کافر ہو گیا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو اس آیت کے ساتھ منسوخ کیے جاتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہدایت کا رستہ دکھا دے، اور اس کے بعد پھر وہ جو دنیا کے لالچ میں پڑھ کے ان آیات کو چھوڑ دے، یہ واقعہ ان سب کے لیے ہے۔ یہ واقعہ جو انسانیت کے پوری انسانیت کے ہر انسان کے لیے ہے، یعنی پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، اور اس کے بعد پھر وہ گمراہی کی طرف آئے، تو اس کی کتنی بڑی جو ہے کتنا بڑا اس کا نقصان ہے، اور کتنی بڑی وہ ناکامی ہے، اور کتنی بڑی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی ہے۔ تو اس کو ہم جو باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اور آگے جو اس کی جو دو آیات ہیں وہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔